میرے اخلاقیات کی لائن سے، ایٹیٹیوڈ جو میرا ہے، میرا بیہیویئر جو ہے، میرے جو رویے ہیں، اور جو میرا آپس اپنا محاسبہ ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. اور پھر ہر رول کے اندر بحیثیت بیٹے ہونے کے، بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، بحیثیت بھائی ہونے کے، باپ ہونے کے، شوہر ہونے کے، امپلائر ہونے کے، ہر اعتبار سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے توبہ کرو. توبہ نام ہے، فرمایا توبہ سے نا ایمان الائیو رہتا ہے، ایمان زندہ رہتا ہے. توبہ کا اہتمام کرو، خاص طور پہ اس بات کا. چھوٹی سی چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اپنی عادت ڈالو اس کے اندر، رمضان کے اندر، کہ سونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے توبہ کرنا. یہ عادت ڈالو رمضان میں، سارا سال رکھنا ہے. آپ کو 5-10 منٹ اپنے لیے روزانہ نکالنے. یا اللہ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں میرے رویے سے، میرے بیہیویئر سے، یا اللہ جو جو مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کو تکلیف پہنچی، میری باڈی لینگویج سے تکلیف پہنچی. بعض دفعہ الفاظ اتنے سخت نہیں ہوتے جتنی آپ کی باڈی لینگویج تلخ ہوتی ہے. وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ الفاظ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ تو آدمی توبہ کرے اور اس پہ آدمی استغفار کرے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بھائی جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی. ایک مرتبہ توبہ کرو. توبہ سے کسے کہتے ہیں؟ پچھلے کیے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، ابھی گناہ کو ترک کر دو. ایک کام کا اہتمام کرو اللہ کے واسطے، وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے تھے اس ماحول کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اس صحبت کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوتا ہے نا، وہ گناہ ٹریگر ہوتا ہے. آپ ان میں بیٹھتے ہو تو آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دو. 40 دن بھی یہ کر لیا نا، یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. ہیبٹ ٹیکس 21 days اور 40 days، پھر ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے نا، جب عادت بنتی ہے نا، پہلے تکلف ہوتا ہے، یو ہیو ٹو امیٹیٹ، تکلف، پھر عادت، پھر اخلاص کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نصیب فرماتے ہیں. رمضان اس عادت کو ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے. عادت آپ نے ڈال لی معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی. دیکھو 3 تو چیزیں ہیں، روزہ، صبر، برداشت کرنا، اور معاف کرنا. اللہ نے یہ 3 اتنے بڑے اعمال رکھے ہیں کہ جس نے ان کا حق ادا کر دیا، اللہ محشر کے میدان میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. ترازو نہیں لگے گا ان کے لیے. فرمایا بخیل آدمی نہ معافی مانگ سکتا ہے نہ معاف کر سکتا ہے. تو معافی مانگنے سے مت گھبراؤ، معافی مانگ لو بھائی. اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگنا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کر دیا. اب آگے بڑھو، اب آگے بڑھو. فرمایا جس کو یہ توفیق مل گئی، ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی روزانہ تم نے توبہ کر لی، اب جب موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے، انٹری ریورس ہو چکی ہوگی، سیئات حسنات میں بدل چکی ہوں گی، آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس انکم میں آ چکا ہوگا، ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے نا بھائی. اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی آدمی توبہ کر لے تو اس کی توبہ اس کے گناہوں کو یاد دلانا یا اپنے گناہوں کو یاد کرنا، دونوں گناہ کبیرہ ہیں. ہمارا مزاج ہے نا، ہمارا معاشرتی مزاج ہے، ہضم نہیں ہوتا نا. آپ کسی کی کوئی تعریف کرے، ارے ہاں صاحب ہم نے دیکھا نہیں ان کو یہ پہلے کیا کیا کرتے تھے. آپ کو یو آر ناٹ دا آڈیٹر، آپ کو آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اسے معاف کیا، آپ آگے بڑھو. اس نے توبہ کر لی ہے، آپ آگے بڑھو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور اپنی بیہیویئر پہ کام کرو اللہ کے واسطے. اس وقت ہمارے ہاں معاشرتی رویے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اندر. رمضان برداشت کا مہینہ ہے، رمضان ہے ہی صبر کا مہینہ. صبر کہتے کس کو ہے؟ حضور پاک نے فرمایا نا 2 چیزوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے. تو اس رمضان میں اپنے صبر کو ضرور ٹیسٹ کیا کرو. 3 چیزوں کو صبر کہتے ہیں. ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر. اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نیکی کو کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی جم کے آدمی کر رہا ہے. دل نہیں چاہ رہا 20 تراویح کا جمع ہوا ہے، 20 تراویح پڑھ رہا ہے، پوری پڑھ رہا ہے. پھر آدمی جو ہے وہ اسی طریقے سے صبر عن المعصیہ، اللہ کی محبت میں
اللہ کی ناگواری سے آدمی کو کہ اللہ کی ناگواری نہ آئے, اللہ ناراض نہ ہو, آدمی گناہوں سے دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, دل چاہ رہا ہے غلط دیکھ لوں, دل چاہ رہا ہے غلط سن لوں, دل چاہ رہا ہے غلط بول لوں, نہیں کرنا. تیسری چیز ہے مشکلات پہ, پریشانیوں پہ صبر کرنا. ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں. صبر, تینوں چیزوں کو صبر کہتے ہیں. برداشت اپنے آپ کے اندر, یہ جو معاشرے کے اندر عدم برداشت کا رویہ ہے نا, اس کی وجہ سے بہت معاشرے کے اندر فساد ہوتا جا رہا ہے, ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہیں. عمومی طور پہ عدم برداشت اپنے ساتھ دو چیزوں کو لے کر آتا ہے, یاد رکھیے گا. بے صبری بانجھ نہیں ہوتی ہے, بے صبری اپنے ساتھ ایگو کو لے کے آتی ہے, اور بے صبری اپنے ساتھ ضد کو لے کے آتی ہے. یہ بے صبری کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا. بے صبری بانجھ نہیں ہوتی ہے, یہ اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. تو آپ کے اندر ایک ایگوسٹک بیہیویئر ہوتا ہے اور ضد کا بیہیویئر ہوتا ہے. نہیں مانوں گا, اڑ جاتا ہے آدمی اس پہ, ضدی بیہیویئر. اچھا, ان دونوں بیہیویئر کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں چلتی, ریلیشن شپ نہیں چل سکتی, یاد رکھیے گا. ریلیشن شپ برداشت کے ساتھ چلتی ہے. آپ کو چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں, مزاجوں کے خلاف سہنی ہوتی ہیں, اپنی طبیعتوں کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو رمضان میں اس کو سیکھنا خاص طور پہ کہ لوگوں کو معاف کرنا. اسی لیے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ سے پہلے, رمضان سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی, ایک جن کو غصہ آتا ہے اور رمضان میں ایک مشق کرنی چاہیے, عادت ڈالنی چاہیے, اور وہ یہ کہ عادت کریں. ویسے تو بہتر ہے کہ 1 منٹ کا پوز لیں, نہیں تو کم از کم آدھے منٹ کا پوز لیں. جب کوئی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے نا, پوز لے لو, تھوڑی دیر رک جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, جسٹ کول ڈاؤن, ویٹ کرو اپنا, اور پھر اس کے بعد جواب دو. کیونکہ غصے میں آدمی کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نہ الفاظ پہ قابو ہوتا ہے, نہ الفاظ بریک نہیں لگتے اس میں, نہ آدمی کو رویے پہ قابو ہوتا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیہیویئر از دا ڈائریکٹلی مائنڈ سیٹ پرابلم, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود یور بیہیویئر. اس لیے دنیا کہتی ہے, آج سائیکالوجی کہتی ہے, اف یو وانٹ ٹو چینج دا بیہیویئرز, چینج دا مائنڈ سیٹ. یہ مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. جس کے مائنڈ سیٹ میں لوگوں کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے نا, اس کے بیہیویئر میں ڈی گریڈ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو گالی دیتا ہے, لوگوں کو ڈی گریڈ کرتا ہے. یہ تکبر مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. ایروگینس از دا مائنڈ سیٹ پرابلم. اس کے لیے توبہ ہے, اس کے لیے اپنی سیلف اسسمنٹ ہے, اس کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کے لیے سیلف پینلائزیشن ہے کہ بھائی اچھے انسان بنے, لوگوں کو میری ذات سے نفع پہنچے, لوگوں کو میری ذات سے راحت پہنچے, کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. رمضان اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے. یہ ٹریننگ ہے اس بات کی, میری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, میرے الفاظ سے تکلیف نہ پہنچے. تو خاص طور پہ یہ چند باتیں عرض کرنی تھیں. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ زکوٰۃ صدقات کی بات ہو گئی, اور اس کی بات ہو گئی ہے بیہیویئرز کی. انشاءاللہ اس بیہیویئرز کے حوالے سے, ریلیشن شپس کے حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے انشاءاللہ. تو جیسے آپ سے عرض کیا تھا, اگر کوئی صدقات, زکوٰۃ یا آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ہم کر لیں ابھی کسی کے ساتھ, ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی, ایک تو ہم نے گزشتہ دفعہ زکوٰۃ کا سیشن کیا تھا, اور انشاءاللہ کچھ ساتھیوں کے پاس ریکارڈنگز ہیں, وہ بھی ہو جائیں گی. لیکن ظاہر سی بات ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جن کو نہیں دے سکتے اس کے بارے میں تو بڑا کلیئر ہے. سید کو نہیں دے سکتے, کافر نان مسلم کو جو ہے وہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, میاں بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, اپنی اولادوں کو نہیں دے سکتے, جن سے آپ پیدا ہوئے, جو آپ سے پیدا ہوئے, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جس کے پاس نصاب جتنا مال ہو, جو تقریباً آج کل 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں, اگر وہ ہوں تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ باقی لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس کو مالک بنانا ضروری ہے. جی, بڑی معاملات میں عمومی طور پہ ادھار کے جو معاملات آتے ہیں وہاں معاملات خراب ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ کاروباری ڈیل ہے, کسی کو ہم نے سیمپل دیا اور یہ میک شور کرا کہ اس سیمپل کے مطابق سپلائی جائے, لیکن اس کو ایڈوانس کی صورت میں یا مال جاتے ہیں دونوں ٹائم کی صورت میں, تو وہ بہتر تو آپ کے سوال کو دہراتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ادھار کے معاملات کے اندر بعض دفعہ آپ ان کو سیمپل دیتے ہیں کہ اس طریقے سے بنا کر دے دو. جب ادھار ہوتا ہے تو عام طور پہ معاملات خراب ہوتے
ادھار کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں، ادائیگی کے اندر، دینداری کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر عام طور پہ ڈیلنگ میں ہم یہ شرط رکھی جائے کہ کیش پیمنٹ پہ کریں گے یا معاملہ حاضرہ دینے کے ساتھ کریں گے، یہ مناسب ہے. یعنی آپ یہ شرط لگا دیں کہ معاملہ کیش پہ کریں گے، ہم معاملہ نقد پہ کریں گے، تو صحیح ہے. اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں یہ طے ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے معاملہ درست ہو جاتا ہے اگر وہ شرط کوئی خلاف شریعت نہ ہو. تو یہ کوئی خلاف شریعت شرط نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں ادھار پہ نہیں بیچتا ہوں، نقد پہ بیچتا ہوں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. جی نہیں، مطلب یہ تو اب اپنا بیہیویئر ہے، ورنہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو حق پہنچتا ہے، بیچنے والے کو یہ حق پہنچتا ہے، وہ کس طرح بیچے. خریدنے والے کو اختیار ہے، وہ آپ سے خریدے یا نہ خریدے، کسی اور سے خریدے. جیسے گورنمنٹ کے محکمے وہاں بغیر غلط پیسے دیے اگر کام بند ہو سکتا ہے، اس کے لیے اگر جیسے گورنمنٹ کے محکمے. ہاں، سوال ہے رشوت کے بارے میں. اگر کسی جگہ پہ آپ کا حق اسٹیبلش ہو چکا ہے، حق اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور پھر بھی وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے حق کو نہیں دے رہا، تو علماء نے وہاں پہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے اپنے حق کی وصولی کے لیے اس کو دے دیں. لیکن آپ کا حق اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا. فار ایگزامپل، ایک ٹینڈر کھلنا تھا اور وہ ٹینڈر کسی کو بھی مل سکتا تھا، آپ کو بھی مل سکتا تھا، لیکن آپ نے رشوت دے کے ٹینڈر اپنے نام کروا لیا. یہ حرام ہے. اس میں کوئی بھی، کیونکہ آپ کا رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوا. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا رائٹ، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ پرابلم آتی ہے. کل پرسوں ہی مجھ سے بچہ پوچھ رہا تھا، وہ بورڈ آفس گیا، اب مارک شیٹ نکلوانی ہے، سب کچھ ہے، مارک شیٹ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ 1000 روپیہ دو پھر مارک شیٹ ملے گی. تو اس کی تو مارک شیٹ ہے، اس کو کوئی حق ہے، اس کا اللہ کے بندے، اب وہ نہ دے تو اس کے آگے یونیورسٹی کا داخلہ ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے. تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتے کے آگے جو ہے وہ ہڈی ڈال دو ایک آدمی جو ہے وہ حرام ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ گنجائش ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا حق اسٹیبلش ہوا ہے یا نہیں ہوا. بس یہ اہم بات ہے. دعا کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.